مجھے مت سکھاؤ. ہم سے کسی نے کہا جی مسئلہ بھیجے میرے پاس، فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ فلاں فتاوے میں یہ لکھا ہے منت کے لیے کالا کرنا ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں کر کے اس طرح کرنا جائز نہیں، عوام اس کے لیے کرتی ہے، سب نے لکھے فتاوے. تو اسی طرح علاج اور معالجے کے لیے کوئی خاص کرنا. میں نے کہا ہم کسی بزرگوں کا فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، سفید ہو، اللہ نے جتنے بھی بکرے جتنے رنگ کے پیدا کیے وہ اللہ نے پیدا کیے، تم نے پیدا نہیں کیے. یہ نہیں کہ پیلا والا حرام ہوگا لال والا حلال ہوگا، سارے کے سارے حلال ہیں. لہذا ہمارا ہم کسی بزرگوں کا فیصلہ نہیں کرتے. ان کو تعویذ کھلانا، ان سے علاج کے لیے کرنا، سب کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے پاس دلیل قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. سمجھ آ گئی؟ اب یا منافع کثیر ہے اس میں، جو ایک منافع نہیں ہے اس میں، یہ مبالغے کے صیغے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسے تَأْكُلُونَ کو الگ بیان فرمایا تاکہ کل نہ کوئی کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. بس باقیوں کے فیصلے ہم نہیں کرتے، اور ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ اس میں باتیں کرے گا. اب رہا یہ کہ جی یہ اس کی اصل موجود نہیں، تو ہمارے پاس تو اصل قرآن اور حدیث ہے. اور کیا اصل ہوتی ہے؟ کون سی اصل چاہیے؟ نص سے جب ایک چیز ثابت ہو تو پھر نص کے 4 اصول آ جاتے ہیں. عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص اور اشارت النص. فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا، ان سے پوچھو دلیل لائے، وہ لائے، ہم کیوں لائے، ہم نے دے دی. اب رہا یہ کہ جی رنگ، تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ کی قید لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ اسی وہ آیت صفراء فاقن لونها تسر الناظرین. کتنی ہے؟ اب کتنی قیودات ہے. اگر اللہ کو رنگ پسند نہیں تھا تو ایسے ہی بول دیا، ایسے ہی فرما دیا. تو رنگ پسند ہے تو فرمایا نا. اور آگے نہ وہ جوتی گئی ہو، حل نہ چلائے گی، اس پہ لاڈلی ہوتی ہے نا، جیسے امت گڑے پہچان دی ساتھی دی، جس کو حل میں نہ جوتی گئی. تیسری کیا چیز ہے؟ تسر الناظرین، کہ لوگوں کو بھی بھلی لگے. یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں کٹ رہی تھی، اچھا یہ ایک عمل کے لیے کٹ رہی تھی. تو یہ اصل ہے. اور جب قرآن سے ایک چیز ثابت ہو اس کے بعد اس کے سارے تجربات چاہیے. خواہ مخواہ کی قیدیں مت لگاؤ، یہ خواہ مخواہ کی قیودات ہے. اس لیے کہ یہ کام مت کو کہ صرف صوفیاء سے کمزوری ہوئی ہے. سب نے اتنی کمزوریاں دکھائی، اگر اس کو کتابوں کو پڑھنے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ نہ کہو بس. اس لیے احترام کا صیغہ یہ کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، مگر یہ ہمارا فتح یہ جائز ہے. لہذا ہمیں یہ لکھ کے نہ دو، کیونکہ ہمارے جواب پھر قرآن سے آئیں گے، حدیث سے آئیں گے، تمہارے پاس پھر کچھ نہیں ہوگا. تمہارے پاس یا تم ماننے کے اور انکار کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہوگا. میں نے جواب دے دیا ہے اور اس کا جواب لے آؤ، مان جاؤں گا. اسی طرح ایک بزرگ ہے بابا جی ہمارے، اللہ ان کو ان کی عمر لمبی کرے، بزرگ حضرت ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی بس وہ عملیات کے بارے میں سوال کیا، تو آگے سے بس وہ کوٹ یوں کرتے ہیں، مشہور ہو گئے. فرماتے ہیں کہ جی نہ میں جانتا ہوں اور نہ مانتا ہوں عملیات کو. کیا فرمایا؟ نہ میں جانتا ہوں اور نہ مانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں عامل کو نہیں مانتا، کہا میں عملیات کو نہیں مانتا.
یہ شخصیت پرستیاں چھوڑ دو، اصول پرستی پر آ جاؤ، کچھ اصول کے پابند ہو جاؤ کہ کون کہ تمہارے اصول کیا ہے. بس فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا، اب یہ بھی بزرگ ہے، یہ نہیں کہ ہلکا ماشاء اللہ سے. تو آگے سے فرما رہے ہیں جب تم دوسرے کو جادوگر بولو گے تو تمہیں چھوڑے گا. سوال یہ پیدا تھا کہ اول میں نہیں جانتا، یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا، یہ بات خطرناک ہے، کیونکہ عملیات اردو کا لفظ ہے اور عربی کا لفظ ہے رقیہ. پھر ہمارے ہاں جائز ہے دیوبندیوں کے یہاں تعویذ بھی جائز ہے. دیوبند تعویذ کو مانتا ہے، چاہے عدد کے ساتھ لکھو، ملفوظ کے ساتھ لکھو. حناف جو ہے نا ذکر اذکار کو مانتے، مگر پتہ بھی ہو کہ ذکر اذکار بہتر ہے کہ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے. سب کو ہم جائز مانتے ہیں. تم کون ہو؟ اس کو وہابی نہیں مانتے. مسلک ہے ان کا، یہ نہیں، ہمارا نہیں. دوسری بات تو خطرناک بات ہو جاتی ہے کہ قرآن کو دوا بھی کہا گیا ہے، تو یہ آپ لوگ کہتے جی فلاں بزرگ نے آگے فرماتے کہ